بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں پیارے بھائیوں، مجھ سے میرے ائمہ حضرات اور علماء کرام نے گزارشات کی ہیں کہ کوئی آسان سا عمل ہمیں بھی بتلا دیں تاکہ ہم جنات سے، جادو سے اپنا بھی بچاؤ کر سکیں اور بعض پریشان حضرات آتے ہیں ان کا بھی دفاع کر سکیں۔ تو اور اس میں ایک قید یہ بھی لگائی گئی ہے کہ جنات اور موکل سے خالی ہو، ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ ہم اس عمل کو کریں اور جنات اور موکل کا معاملہ سامنے آ جائے۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ آسان سا عمل تو سورہ فاتحہ کا ہے، اس کے علاوہ تو دیگر عملیات ہیں، ان میں جنوں کی حاضری، 40 دن پورے ہونے پر موکل کا آنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ آسان عمل میں نے پوشیدہ خزانے سے یہ عمل لیا تھا اور کیا بھی تھا الحمدللہ، اور اس کی مجھے ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اکثر اسی عمل کے ذریعے سے میں تعویذات، دم وغیرہ اور دوسروں پر جو میں اس کو تجربہ کرتا ہوں پوشیدہ خزانے سے اکثر میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کچھ عملیات ہیں وہ دیگر دوسرے کاموں میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف میں تو آسان سا عمل آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا عمل۔ اور سورہ فاتحہ کا عمل بڑا آسان ہے لیکن وقت پر اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ عمل بڑا آسان، وقت پر اٹھنا بڑا مشکل۔ جو میرا بھائی اس عمل کو کرنا چاہے تو سب سے پہلے اٹھنے کے بارے میں خیال کر لے۔ 40 دن کا عمل ہے، مکمل 40 دن ہونے ضروری ہے۔ ہمیں فجر کی اذان سے، نماز سے نہیں، اذان سے اتنے وقت پہلے اٹھنا ہے کہ ہم وضو بنا کر 11 مرتبہ درود شریف، 51 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ سکیں۔ یہ بات یاد رہے کہ پرہیز تو کچھ نہیں، نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، حلال روزی ہمارے لیے ضروری ہے، غیبت سے، چغلی سے، بغض سے، حسد سے بچنا ضروری ہے، مشتبہ روزی ہمارے پیٹ میں نہ آئے، اور اس کے علاوہ کوئی پرہیز ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 51 مرتبہ الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب ہم پڑھ کر فارغ ہو جائیں اس کے بعد 2 رکعت نماز اگر چاہیں لازمی نہیں، اگر چاہیں تو قبولیت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ نے جتنی توفیق دی ہے آپ کو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، لیکن فجر کی اذان کے وقت سے پہلے یہ عمل ہو جانا ضروری ہے۔ اگر کسی دن آپ نے یہ عمل نہ کیا، بھول گئے یا چھوٹ گیا، اگرچہ وہ 40واں ہی دن کیوں نہ ہو یا 39واں دن کیوں نہ ہو، تو آپ کا پورا عمل بیکار ہو جائے گا، آپ کو از سر نو دوبارہ اس عمل کو کرنا پڑے گا۔ اس عمل کو ہماری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، جس کے سورہ فاتحہ یاد ہے وہ بھی کر سکتا ہے، عالم علماء کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، میں نے بھی اس عمل کو کیا ہوا ہے، لیکن اس عمل کے کرنے کے بعد ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم پابند صوم و صلات کے ہوں، حلال روزی کا اہتمام ہو۔ ہم نے یہ عمل تو کر لیا لیکن ہماری حلال روزی مشتبہ ہو گئی، نمازوں کا اہتمام نہیں،
تو یاد رکھنا یہ عمل کارگر ثابت نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہ ہو سکے گا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم اس عمل کو کر لیں، 40 دن مکمل گزار لیں، اس کے بعد آپ حضرات مجھ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، میں کچھ نقش آپ حضرات کو بنا کر دوں گا۔ 2 نقش تو وہ ہوں گے جن سے آپ مریض کے سامنے کی حالت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ 2 تعویذ ایسے بنائے جائیں گے، 1 نمبر 2 نمبر۔ ایک تعویذ کا اثر 2 منٹ میں ہوتا ہے، ایک تعویذ کا اثر 5 منٹ میں ہوتا ہے۔ 2 منٹ والا تعویذ اگر کسی پر معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر جنات ہے، جادو ہے، عاصبی معاملہ ہے، کیا ہے، تو اس کے ہاتھ میں دیں اور اس سے ہاتھ بند کروا دیں۔ اس کی 2 علامتیں ہیں، یا تو اثرات جو بھی ہوں گے وہ بول جائیں گے اور اپنے آنے کا اس پر حاضر ہونے کی وجہ بتلائیں گے، اور اگر جنات نہیں ہے، جادو ہے، عاصبی معاملہ ہے، تو اس کا ہاتھ بھاری ہوگا، اتنا وزن معلوم ہوگا جیسے 5-10 کلو کا ہاتھ ہو۔ یہ ایک علامت ہے۔ تو دوسرا بھی اسی کام کے لیے ہے، دونوں میں فرق یہ ہے، ایک سے جلدی حاضر ہوتے ہیں، ایک سے دیر میں، دونوں اسی عمل کے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا عمل کرنے کے بعد نقش تیار کر کے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کس بیماری میں ہمیں کون سا تعویذ استعمال کرنا ہے، کون سا ہمیں فلیطہ استعمال کرنا ہے، کیسے پانی ہمیں یوز کرانا ہے، تو یہ پورا طریقہ اس وقت آپ حضرات کو انشاءاللہ بتلایا جائے گا جب آپ حضرات اس عمل کو مکمل کر چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی عمل کی توفیق